إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره قبل موته اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. محترم سامعین کرام، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقامات پر قرآن کریم کے اندر کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ موت دنیا کی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، خواہشات کو ختم کر دیتی ہے، دنیا کے اندر رغبت کو ختم کر دیتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. موت یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جان ڈالی ہے. جو مخلوقات بھی اس زمین پر ہیں جن میں جان ہے، جو زمین پر رینگتے ہیں کیڑے مکوڑے، ان سب کو موت سے ہمکنار ہونا ہے. یہاں تک کہ افضل البشر، افضل الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی. یعنی ماں کی پیٹ سے جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، جو بشر ہیں، انسان ہیں، ان کو موت سے ضرور ہمکنار ہونا پڑا ہے. ہم نے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی. سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت بڑی مشہور ہے، اور جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے کہ بہت بڑی بادشاہت سے ان کو اللہ رب العالمین نے نوازا تھا. داؤد علیہ السلام بھی اپنے دور کے بہت بڑے بادشاہ تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان سب کو بھی موت سے، وفات سے ہمکنار کیا. یہی ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت میں کیا ہے کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے کبھی کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی دنیا کے اندر. افإن مت فهم الخالدون، تو اگر آپ کا انتقال ہو جائے، آپ کی وفات ہو جائے، فهم الخالدون، تو کیا یہ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی بقیہ لوگ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی نہ تو آپ کو ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے اور نہ تو بقیہ لوگوں کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار شے کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم آزمائش کے لیے، تم کو آزمانے کے لیے ہم برائی سے بھی آزمائیں گے، خیر سے بھی آزمائیں گے. تم کو مال دے کر آزمائیں گے،
پیسہ دے کر آزمائیں گے، آرام و آسائش دے کر آزمائیں گے، اور اسی طرح سے تنگ دستی کر کے تمہارے اوپر مصیبت پیدا کر کے پریشانی ڈال کر ہم تم کو آزمائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، آخر کار تم سب کو لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر موت کا ذکر کیا ہے اور دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول اور نبی گزر چکے ہیں۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابکم، کیا اگر نبی کی وفات ہو جائے، انتقال ہو جائے تو تم دین پر چلنا چھوڑ دو گے، ایڑیوں کے بل پھسل جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم نبی کی وفات کے بعد ایڑیوں کے بل پھسل گئے اور تم نے اسلام کو چھوڑ دیا، اپنی شریعت کو چھوڑ دیا، اللہ فرماتا ہے فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو تم اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچاؤ گے، تمہارا اپنا خود کا گھاٹا ہوگا۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا ذکر کیا ہے۔ انسان جتنا زیادہ نامور ہوتا ہے، جتنا عظیم ہوتا ہے، اس کی وفات کا غم بھی اتنا ہی زیادہ انسان کو ہوتا ہے۔ آپ سوچئے ذرا، ہمارے گھر کا کوئی فرد اللہ کو جب پیارا ہوتا ہے تو جس حیثیت کا بھی ہوتا ہے، وہ اگر بوڑھا ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہے تو انسان کو اتنا غم نہیں ہوتا، بہت زیادہ بڑا انسان تھا تو انسان کو بہت زیادہ غم ہوتا ہے، معصوم بچے کی وفات پر انسان کو اور زیادہ قلق ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا غم انسان کو ہوتا ہے فطری طور پر۔ آپ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام کے لیے ملجا اور ماوا کی حیثیت رکھتے تھے، سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے صحابہ کرام کے لیے، اور ہر وقت صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کون سی بات نکلے اور ہم اس کو جلدی سے کریں۔ صحابہ کرام کے لیے سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ام ایمن رضی اللہ عنہا کے یہاں گئے تو ام ایمن ان کو دیکھ کر، دونوں صحابہ کرام کو دیکھ کر زار و قطار رونے لگیں، اور ابو بکر عمر سمجھ گئے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ام ایمن کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، ہم لوگ آئے ہیں، اسی لیے ام ایمن نے اللہ کے نبی کو یاد کر لیا ہے اور وہ رو رہی ہیں۔ ام ایمن سے ابو بکر عمر نے کہا کہ اے ام ایمن، روتی کیوں ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اللہ کے پاس ملا ہے وہ اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ام ایمن نے کہا کہ میں بھی جانتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اللہ سے ملا ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ان الوحی قد انقطع من السماء، کہ آسمان سے وحی کا نازل ہونا بند ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں تھے تو وحی آپ کے اوپر نازل ہوتی تھی، اللہ کے احکامات آپ کے اوپر نازل ہوتے تھے، اللہ کے احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سنایا کرتے تھے، لہذا اب وہ احکامات کون سنائے گا؟ اس لیے ہم کو افسوس ہو رہا ہے۔ وہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپے سے باہر ہو گئے، وفات ہو چکی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس کی گردن میں تن سے جدا کر دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ عمر کی یہ بات تو بہت بڑا فتنہ پیدا کر سکتی ہے۔ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ جان لو کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کی طرح پوجتے تھے، عبادت کی طرح جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرتے تھے، عزت کرتے تھے، وہ محمد کی عبادت چھوڑ دیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، جو اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ لوگ جان لیں کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے ایک رسول ہیں، اور رسولوں کی وفات ہوتی ہے، رسولوں کا انتقال ہوتا ہے۔ تو جب یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
ताब ना ला सके और अपने पीछे गिर गए। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि ये आयत हम हमेशा कुरान करीम के अंदर पढ़ते रहते थे, लेकिन जब अबू बकर ने इस मौके पर ये आयत पढ़ी तो हमको ऐसा लग रहा था कि ये आयत अभी अभी नाजिल हो रही है। तो इस तरह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी की वफ़ात का यकीन हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके हैं। सहाबा इकराम पर जो मुसीबत गुजरी थी, सहाबा इकराम फरमाते हैं नबी की वफ़ात के बाद अभी हमने अपनी हथेलियों को नबी की मिट्टी से नहीं झाड़ा था, कब्र की मिट्टी से नहीं झाड़ा था, पूरी दुनिया हमको तारीक लगने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। ये आलम था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सहाबा इकराम का। तो आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफ़ात हुई उसमें जो आपको मरज़ लाहिक हुआ, जिस वजह से आपका इंतकाल हुआ, जिस वजह से आपकी वफ़ात हुई, वो सर में तेज़ दर्द था, सर में तेज़ दर्द था। अबू मुहैहिबा ये आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ तशरीफ़ ले गए बक़ीउल गरक़द, जो मदीने का मशहूर कब्रस्तान है, जहाँ पर बहुत से सहाबा इकराम मदफून हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ जाकर खूब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएँ की उनके लिए और उन पर सलामती भेजी कब्र वालों पर। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुम्मा इस्तग़फ़र लि अहलिल बक़ी सुम्मा इंसरफ़ फ़बुदिया फ़ी वजहिही अल्लज़ी क़बज़हुल्लाहुहीना अस्बह। अबू मुहैहिबा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरक़द वालों के लिए, बक़ीउल गरक़द वालों के लिए खूब गिड़गिड़ा कर दुआएं की, उनके लिए इस्तिग़फ़ार किया। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से लौटे, सुबह हुई, तो सुबह के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बीमारी की शुरुआत हुई जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। सर के अंदर तेज़ दर्द हुआ, वहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन ब दिन निढाल होते चले गए। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बीमारी लाहिक हुई तो फितरी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ सुकून मिला करता था। सहाबी फरमाते हैं कि सुबह का वक्त होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि ऐना अनल यौम ऐना अना गदन, बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि आज मेरी बारी कहाँ है, आज मेरी बारी कहाँ है और कल मेरी बारी कहाँ रहेगी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा करते थे और आप चाहते थे कि किसी तरह से मुझको आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में भेज दिया जाए, वहाँ जाकर मुझे सुकून मिलेगा। ला यतअज़्ज़र फ़ी मरज़िही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीमारी की वजह से उज़्र पेश करते थे कि ए बाकी बीवियों, ए बकिया बीवियों, हम तुमसे माज़रत चाहते हैं। अगर तुम कहो, ए मैमूना और सौदा, अगर तुम कहो हमारी बारी तो तुम्हारे यहाँ है, लेकिन अगर तुम इजाज़त दो तो हम आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में चले जाएं। लिहाजा इजाज़त मिलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में तशरीफ़ ले आते हैं। उसके बाद जब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में आ जाते हैं, एक दो दिन गुजरते हैं, अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा इकराम की याद सताती है और हुक्म देते हैं कि मेरे जितने साथी हैं सबको मेरे पास जमा किया जाए, आयशा के हुजरे के पास सबको लाया जाए। तो कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद कहते हैं फ़नज़रा इलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़दमअत ऐना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ देखा, फ़दमअत ऐना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू जारी हो गए। सुम्मा क़ाल, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरहबन बिकुम, तुम्हारा आना मुबारक हो, ए मेरे साथियों तुम्हारा इस्तक़बाल है। हय्याकुमुल्लाह, अल्लाह की सलामती हो तुम पर। हफ़िज़कुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करे। आवाकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुमको ज़मीन के अंदर पनाह दे। व नसरकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे। हदाकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुमको हिदायत दे। रज़क़कुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुमको रिज़्क़े हसन से नवाजे। वफ़क़कुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुमको भलाइयों की तौफीक दे, नेकियों की तौफीक दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को ढेर सारी दुआओं से नवाजा और उसके बाद आपने कहा क़द्दनल मुनक़लब इलल्लाह व इला सिदरतिल मुंतहा, कि अल्लाह की तरफ जाने का वक्त करीब आ चुका है।
सिदरतुल मुंतहा के पास जाने का वक्त करीब आ चुका है, वल जन्नतिल मावा, और जन्नतुल मावा तक जाने का वक्त करीब आ चुका है, वल कासिल औफा, और भरा हुआ जाम पीने का वक्त करीब आ चुका है, वर रफीक़िल आला, और रफीक़ आला अच्छे अच्छे दोस्तों से मिलने का वक्त करीब आ चुका है। जिस तरह से बकिया अंबिया दुनिया से गए, इसी तरह से मेरी वफ़ात का भी वक्त करीब आ चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए इस मौके पर, आपकी आंखों से आंसू जारी हुए। ये बज़ार की हसन रिवायत है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि लम्मा दखल बैती इश्तद्द बिही वजउहु क़ाल हरीक़ू अलैया मिन सबइ क़िरबिन लम तुहलल लअल्ली अअहदु इलन नास फसल्ला बिहिम व ख़तबहुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ था। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे सर के ऊपर 7 घड़ों का पानी उंडेला जाए, 7 घड़ों का पानी उंडेला जाए, हो सकता है कि इसकी वजह से मुझे कुछ शिफा मिल जाए। लअल्ली अअहदु इलन नास, मैं लोगों को कुछ वसीयत करना चाहता हूँ, मैं लोगों को कुछ नसीहतें करना चाहता हूँ। फसल्ला बिहिम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई, व ख़तबहुम, और सहाबाए किराम को खुतबा दिया जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी बातों का जिक्र किया। सहाबी फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस आखिरी खुतबे में जिक्र किया कि इन्नल्लाह खय्यर अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदहु फख्तार ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदे को अल्लाह ताला ने इख्तियार दे दिया कि चाहे तो दुनिया को ले ले, चाहे अल्लाह की नेमतों को ले ले, लेकिन उस बंदे ने अल्लाह ताला से मिलने को पसंद कर लिया है। सहाबी फरमाते हैं फबका अबू बकरिन, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु समझ गए इस बात से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। सहाबी फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़ी इल्म और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से वाकिफ़ और वाकिफ़ियत रखने वाले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु थे। ये रोने लगे, और उसके बाद जब ये रोने लगे तो उसके बाद इन्होंने फिर लोगों से बताया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने, कि इस बात से पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त करीब आ चुका है। उसी खुतबे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना अमन्नन नासि अलैया फ़ी सुहबतिही व मालिही अबू बकर, कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जिसके एहसानात हैं और सबसे ज़्यादा जिसकी सोहबत में रहकर और जिसके माल से मैंने फ़ायदा उठाया है, वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। वलो कुन्तु मुत्तखिज़न खलीला लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला, अगर मैं किसी को जिगरी दोस्त इस दुनिया के अंदर बनाता तो मैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाता। लेकिन इस्लाम की उख़ुवत और इस्लामी भाईचारा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से हमेशा बाकी रहेगा। उसी खुतबे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अला व इन्ना मन कान क़ब्लकुम कानू यत्तखिज़ून क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। गौर से सुनिए, अल्लाह के नबी जब इस दुनिया से जाने वाले थे, आपको ये बात सता रही थी कि जिसकी तबलीग हमने 23 साल की है, मुसलमानों से हमने कब्र परस्ती को छुड़ाया, मुसलमानों से हमने बुत परस्ती को छुड़ाया, मुसलमानों से हमने कुफ्र और शिर्क को छुड़ाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात सता रही थी कि कहीं मेरे जाने के बाद दुनिया का मैं सबसे अजीम इंसान हूँ, कहीं मेरी कब्र पर लोग मेले न लगाने लगें, कहीं मेरी कब्र को चूमने न लगें, कहीं मेरी कब्र पर सजदा न करने लगें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले के जो लोग थे, जो यहूद व नसारा थे, कानू यत्तखिज़ून क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, ये अपने नबियों की कब्रों पर जाकर सजदे किया करते थे, अपने नबियों की कब्रों को इन्होंने सजदागाह बना लिया था। अला फला तत्तखिज़ुल क़ुबूर मसाजिदा, लिहाजा तुम लोग जान लो ए मेरे सहाबाए किराम, मेरी कब्र को सजदागाह न बनाना। एक हदीस में फरमाया कि ला तत्तखिज़ू क़ब्री वस्नन युअबद, मेरी कब्र को बुत न बना लेना कि यहाँ
عبادت ہونے لگے، میری قبر کی پرستش کی جانے لگے۔ اس بات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں فرمایا۔ اصل میں مسجد نبوی میں کئی لوگوں کے دروازے کھلا کرتے تھے، راستہ تھا وہاں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا لا يبقين في المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر، کہ جتنے بھی دروازے مسجد کے اندر کھلا کرتے تھے سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص حکم دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے۔ ادھر انصار مدینہ کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہے، بہت روئے۔ صحابی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انصار مدینہ تو کچھ زیادہ ہی رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عصب علی رأسہ حاشیۃ برد فصعد المنبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا کنارہ اپنے سر پر رکھا اور بالکل گھبرا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی طرف بھاگے۔ اور اس کے بعد انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آخری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے تھے۔ وَلَمْ يَصْعَدْهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر نہیں چڑھے، منبر پر نہیں چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور کہا کہ اوصیکم بالانصار، اے میرے صحابہ کرام سن لو، ان انصار کے تعلق سے میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ انصار آپ لوگ جانتے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جب ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ، تو مدینے میں جن لوگوں نے مدد کی تھی اور اپنی آدھی جائیداد دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور یہاں تک کہ اپنے 2 بیویوں میں سے ایک بیوی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، انہی کو جو ہے انصار کہا جاتا ہے۔ تو ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي، اس لیے کہ انصار میرے قلب و جگر ہیں، انصار میرے قلب و جگر ہیں۔ جب کسی نے سہارا نہیں دیا تھا تو انصار نے دل کھول کر تمہارے اوپر خرچ کیا تھا، لہذا ان کے سلسلے میں وصیت کرتا ہوں تم کو کہ فَاقْبَلُوا مِن مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَن مُسِيئِهِمْ، کہ ان کے اندر جو اچھے لوگ ہیں ان کو تم قبول کر لینا، اگر ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، کچھ کمیاں ہوئی ہیں، تو ان کو تم معاف کر دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دوشنبہ کے دن ہوئی۔ جمعرات کو مغرب کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، یعنی 4 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ ام الفضل بنت الحارث کہتی ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالمرسلات عرفا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن یعنی وفات سے 4 دن پہلے مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات پڑھی، اور اس کے بعد ام الفضل فرماتی ہیں کہ ثم ما صلی لنا بعد حتی قبضہ اللہ، کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز نہیں پڑھائی حتی قبضہ اللہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد کی جو 17 نمازیں ہیں ان کی امامت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی۔ جمعرات کے دن مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، عشاء کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تیار تھے، لیکن غشی کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹب میں پانی بھروایا، غسل کیا، اور اس کے بعد پھر تیار ہوئے، اور آپ نے پوچھا کہ حضر الصلاۃ، کیا نماز کا وقت آ گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہاں عشاء کا وقت آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غشی کھا کر گر پڑے، پھر نہایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس بات کی تاب نہیں لا سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن جا کر عشاء کی نماز مسجد میں پڑھا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، آج ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائیں گے۔ 3-4 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا لیکن مسجد تک نہیں جا پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ جا کر نماز پڑھاؤ، اور ابو بکر کو حکم دو اور بلال کو حکم دو کہ وہ اذان دیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وفات سے 1 یا 2 دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر کچھ خفت محسوس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خفت محسوس کی، کچھ کمی محسوس کی،
اور ہلکا پن محسوس کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ثم یحاذا بین الرجلین، دو لوگوں کے کندھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگایا، ورجلاہ تخطان فی الارض، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زمین سے گھسٹ رہے تھے۔ اتنی طاقت نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ بالکل کھڑے ہو جاتے زمین پر آپ کے پیر گھسٹ رہے تھے۔ حتی دخل المسجد فلما سمع ابو بکر حسہ ذهب يتأخر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آہٹ مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو چکے ہیں، اور ہماری کیا حیثیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہم امامت کرائیں۔ لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ذهب يتأخر، پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نہیں، نماز تم ہی پڑھاؤ، تم ہی کو نماز پڑھانی ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی، یعنی دوشنبہ کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، دیکھا کہ صحابہ کرام جماعت میں کھڑے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایسا لگ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کو دیکھ کر صحابہ کرام اپنی اپنی نمازیں توڑ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ فکر تھی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن اتنی بڑی تعداد کو میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جو میرے بعد نماز قائم کر سکتی ہے اور میرے حکم پر چل سکتی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے صحابہ کرام کو اشارہ کیا کہ تم نماز پڑھاؤ، امامت کراؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی، اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب اپنے والد کی تکلیف کو دیکھا تو کہنے لگیں ویا کربا ابا، اے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی تم روتی کیوں ہو؟ آج کے بعد سے تمہارے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للموت سکرات، یقیناً موت کی تکلیفیں ہوتی ہیں، موت کی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جب میں نے دیکھ لیا کہ دنیا کے سب سے افضل انسان کو موت کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، وفات کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، تب مجھے کسی کی وفات پر اتنا تعجب نہیں ہوتا تھا۔ میں نے سمجھ لیا کہ وفات کی سختی یقیناً بہت زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اسی حالت میں جب آپ اپنے چہرے سے چادر ہٹا رہے تھے، کبھی ڈال رہے تھے، کبھی ہٹا رہے تھے، بالکل گھبرائے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ہے، نبیوں کی قبروں پر جا کر سجدہ کیا ہے، لہذا تم لوگ میری قبروں پر سجدہ نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری وقت میں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دیکھو نمازوں کی پابندی کرنا، نمازیں مت ضائع کرنا، نمازیں مت چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں جن کی تم کفالت کرتے ہو، جو مزدور ہیں اور جو تمہارے ماتحت کام کرتے ہیں، ان کے حقوق کی کبھی حق تلفی نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ غم ستا رہا ہے کہ کہیں دنیا کے اندر پھر سے قبر پرستی نہ ہونے لگے اور کہیں غلاموں کا حق نہ مارا جانے لگے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مشن تھا کہ دنیا کے اندر سے قبر پرستی ختم ہو، دنیا کے اندر سے پیر پرستی ختم ہو، دنیا کے اندر سے بزرگوں کی بیجا تعظیم ختم ہو، اور دنیا کے اندر سے بت پرستی کی گندگی ختم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں یہ پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مشن تھا کہ دنیا کے اندر شریعت کے نام پر جتنے بھی نئے نئے کام ہو رہے ہیں سب کے سب بدعت ہیں اور سب کے سب گمراہی کے کام ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر خطبوں میں کہتے تھے کہ جان لو فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، کہ دین کے نام پر شریعت کے اندر ایجاد کیا گیا ہر کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ آج آپ دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات کے دن پر وفات پر اتفاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اس بات پر سب کا اتفاق ہے، لیکن پیدائش 12 میں ہوئی ہے، اس بات پر اتفاق نہیں ہے۔ آپ دیکھ دیجئے جا کر، کسی نے کہا کہ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، کسی نے کہا 9 کو ہوئی، کسی نے کہا 8 کو ہوئی۔ جب یہ بات کنفرم ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی تو جشن منانے کا کیا مطلب؟ آپ دیکھیے، آپ شکر ادا کریے ان لائٹ کی کمپنیوں کا اور ان قمقمے والوں کا شکر ادا کریے کہ قمقمے جلا کر تم بیجا طور پر اللہ کے نبی سے محبت کا ڈھونگ کر لیتے ہو۔ اگر یہ قمقمے نہ ہوتے، اللہ کی قسم کردار سے محبت کو ثابت کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا، بہت زیادہ مشکل ہوتا۔ صحابہ کرام تھے جنہوں نے کردار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ثابت کیا۔ لہذا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اور جو آپ کی رسالت کا مشن ہے اور آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہہ کر اس دنیا سے گئے، ان کو ہم سب کو سامنے رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے، ورنہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اکثر لوگ مومن ہیں، مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شرک کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ شرک کرتے ہیں۔ امت میں شرک موجود ہے، لہذا اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں اسی کو ختم کر کے گئے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مشن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر صحابہ کرام جیسی محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان سے شرک و بدعت کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھ، بالخصوص وبائی بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ایمان کی حالت میں رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔